اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر پائی جانے والی کچھ خرابیوں کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سے من جملہ جو سب سے بڑی خرابی ان لوگوں کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کو دی تھی تورات، لیکن تورات نامی کتاب پر ان کا مکمل ایمان نہیں تھا، اگرچہ وہ دعویٰ تو کرتے تھے مکمل ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا، اس لیے کہ اگر مکمل کتاب پر ایمان ہوتا تو مکمل کتاب کے اندر موجودہ تمام باتوں پر ان کا ایمان ہوتا اور عمل ہوتا، لیکن چونکہ وہ کتاب مکمل تھی، احکامات مکمل تھے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو اس میں سے وہ چیزیں جو ان کے مطلب کی ہوتی تھیں ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے، اور جو باتیں ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تھیں ان باتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کر دی کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا کتاب پر ایمان ہے تو کتاب پر ایمان نہیں ہے، بلکہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان ہے، جتنی باتوں پر تمہارا عمل ہے اتنی باتوں پر ہی تمہارا ایمان ہوگا، یا اتنے حصے پر تمہارا ایمان ہوگا۔ اس کے ضمن کے اندر ان کی مختلف خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہ جو آگے آج والی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر جو قبائل آباد ہیں، قبیلہ اوس بھی موجود ہے، قبیلہ خزرج بھی موجود ہے، یہ دونوں مشرک قبائل تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر یہودیوں کی بھی آبادی تھی، اور یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے وہاں پر موجود یہودیوں سے اور وہاں پر موجود مشرکوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میثاق مدینہ نامی معاہدے کے اندر جہاں اور باتیں تھیں وہاں پر یہ بات بھی تھی کہ ہمارا اور تمہارا مذہب کے اعتبار سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے علاقے کی اور اپنے شہر کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا، بھلے وہ یہودیوں کے خلاف آئے یا مشرکوں کے خلاف آئے یا مسلمانوں کے خلاف آئے، تو یہاں کے رہنے والے سب لوگوں پر لازم ہوگا اس حملے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور ہم جو اندر آپس میں رہتے ہیں اس معاہدے کے اندر یہ بھی بات تھی کہ باہر والے کسی دشمن کو راہ نہیں دکھانے یا کسی کو امداد وغیرہ فراہم نہیں کرنے۔ میثاق مدینہ کے نام سے اس جو معاہدہ تھا اس معاہدے پر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بھلے وہ یہودیوں کے سرکردہ لوگ ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہو، ان تمام کے دستخط موجود تھے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ امن سے معاملات چل رہے تھے، اتنے میں بدر کا معاملہ پیش آ گیا، اور بدر کی لڑائی کے اندر 312 یا 13 بندے مسلمان تھے، اور انہوں نے کافروں کا 1000 سے بڑا لاؤ لشکر شکست سے دوچار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو کافروں کو پریشانی تھی وہ پریشانی تو بنتی تھی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر موجود جو یہودی لوگ تھے ان کو بھی یہ بات بہت بری لگی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے تھے،
اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ ان کا ایک بڑا یہودی تھا جس کا نام کعب بن اشرف یہودی تھا۔ یہ بہت بڑا خناس قسم کا ان کا مولوی تھا، مالدار بھی بہت زیادہ تھا، اور تجارتی پیشہ افراد میں سے اس کا بڑا نام تھا۔ لوگوں کو قرضے دیتا تھا، سود پر دیتا تھا، رہتا مدینہ منورہ کے اندر تھا، لیکن پورے عرب کے اوپر اس کا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے اس شکست کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو ہوئی ہے اس کو کیش کرنے کا ارادہ کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اس نے 70 بندے تیار کیے، 70 بندوں کا ایک وفد تیار کیا، اور مسلمانوں کو اس نے کہا ہم تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی غرض یہ تھی کہ وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں کو بھڑکایا جائے۔ 70 بندوں کا وفد لے کر جب یہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ پر ان کی حکمرانی تھی، ابو سفیان نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک بڑا قافلہ، ایک بڑا وفد آیا ہے، تو جتنے بھی کافر تھے ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ مہمان نواز تھے، بھلے وہ کوئی بھی اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ سے آنے والے جو افراد تھے ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور اس کے بعد ان کے آنے کا مقصد پوچھا گیا۔ چنانچہ ابتداء کے اندر ان آنے والوں نے جو مقصد بتلایا وہ یہی تھا کہ جی ہم تو تجارت کی غرض سے آئے ہیں، لیکن جب 1-2 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے معاملات کو کھولا اور کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ بدر کے اندر بہت برا کیا۔ دیکھو بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہم بھی خوش نہیں ہیں، اور مسلمانوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی بھی کی ہے، کیوں نہ ایسا کریں اپنے مشترکہ دشمن کا خاتمہ کر دیں، یہاں سے تم لوگ چلو، مدینہ سے ہم ان کے خلاف اٹھیں گے، نتیجتاً وہ قلیل سی تعداد ہے، ہم ان کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ بدر کی لڑائی ہو چکی تھی اور احد کی لڑائی ابھی تک ہوئی نہیں تھی، یہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے تمہارے کہنے پر ایک لاؤ لشکر لے کر آئیں اور وہاں پر تم ہماری حمایت میں باہر نہ نکلو۔ اس زمانے کے اندر دستور یہ ہوتا تھا، اگر کسی کو کسی بات پر یقین دلانا ہوتا تھا تو دونوں فریقین کے 30 بندے نکلتے تھے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، ان بتوں میں سے ایک بت تھا حضرت ابراہیم کے نام کا، ایک حضرت ابراہیم کے نام کا، ایک حضرت اسماعیل کے نام کا، ایک بت تھا حضرت آدم کے شہید بیٹے حضرت حبل کے نام کا، اور ایک بت تھا جبت کے نام کا، اور ایک بت تھا تاغوت کے نام کا۔ تو یہ جو آخری والے 2 بت تھے، تو جب کسی کو فریقین میں سے کسی کو اپنی بات پر یقین دلانا ہوتا، ان 2 بتوں کو جا کر سجدہ کیا جاتا تھا، ان بتوں کو سلامی دی جاتی تھی، ان بتوں کو چوما جاتا تھا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا اگر واقعتاً تم ہمارا ساتھ دو گے تو آ جاؤ 30 بندے اپنے لے کر اور 30 بندے ہمارے ہوں گے، ہم کعبۃ اللہ کے اندر یہ عہد کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا اپنے میں سے 30 بندوں کو لے کر گیا اور ان لوگوں کے مذہب کے مطابق یہ والا کام بھی کر لیا۔ اس والے کام کو کر لینے کے بعد ابو سفیان نے کہا یقین تو آ گیا لیکن مکمل یقین نہیں آیا، پہلے آپ ہمیں یہ بتلائیے ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد جو پیغام لے کر آیا ہے وہ مذہب اچھا ہے؟ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا آپ مجھے اپنے مذہب کی تفصیلات بتلائیں۔ ابو سفیان کہنے لگے ہم کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہیں، یہاں کا طواف کرتے ہیں، حاجیوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، اگر کوئی قید میں چلا جائے اس کے لیے رہائی کا انتظام کرتے ہیں، یتیموں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب آپ بتلاؤ محمد کا مذہب اچھا ہے یا ہمارا مذہب اچھا ہے؟ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ نہیں، جو حالات آپ نے بتلائے ان حالات کے مطابق ان کے مقابلے میں تمہارا مذہب اچھا بھی ہے اور سچا بھی ہے، کیونکہ تم کعبے کی تکریم کرنے والے اور وہ کعبے کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں، تم کعبے کے مجاور ہو اور وہ کعبے کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی ابو سفیان کو یقین ہو گیا
کہ واقعتاً یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اس کعب ابن اشرف یہودی کے بھڑکانے پر مکہ مکرمہ سے 1000 کا لاؤ لشکر احد کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر اسی واقعے کو بیان کیا۔ الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، مراد وہ یہودیوں کے 70 افراد جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے تھے، اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ پوری کتاب کا حصہ ہوتا تو پوری کتاب کے اندر تو یہ ساری کی ساری باتیں موجود تھیں، اپنی مطلب کی باتوں کو وہ لیتے تھے اور اپنے مطلب کی باتوں کو وہ نہیں لیتے، جو مطلب کی نہ ہو ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی حال تو ہمارا بھی ہے نا جناب، برا مت منائیے گا۔ اب یہ جو یہودی تھے خناس قسم کے، یہ تو پیغمبر کے زمانے کے تھے، لیکن آج 1400 سال کے بعد، بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حالات سے کیوں آگاہ کیا؟ اپنے آپ کا بھی انسان جائزہ لے کہ جس قرآن کریم پر ایمان کا ہمارا دعویٰ ہے، کیا مکمل قرآن پر ہمارا ایمان ہے؟ بولیے، کیا مکمل قرآن پر ہمارا ایمان ہے؟ زبان کی حد تک تو ہے، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو وہاں پر ہماری بھی نانی یہودیوں کی طرح مر جاتی ہے، وہاں پر ہماری نانی بھی مر جاتی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو قرآن کریم کی یہ مبارک آیت نہ سننے کو ملی ہو کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر مکمل نمونہ ہے، مطلب وہ مسلمان اللہ کی یہاں قابل قبول ہوگا کہ جس کا ظاہری ڈھانچہ محمد الرسول اللہ کے جیسے ہوگا۔ تو بتلائیے، کیا پیغمبر نے کبھی ننگے سر وقت گزارا ہے؟ بولیے، اور ہم وقت گزارتے ہیں تو قرآن کریم کی اس ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ایمان جو اللہ کی یہاں قابل قبول ہوگا وہ ہوگا کہ جو ہمارے عمل کے اندر بھی ہوگا، جو ہمارے عمل کے اندر بھی ہوگا۔ اس عمل کے اعتبار سے ہم کورے ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بھئی نامحرم کو نہ دیکھا جائے۔ کیا ہماری مائیں بہنیں بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی؟ بولیے، نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو معاملات ہمارے بھی گڑبڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس بنیاد پر سناتے ہیں کہ یہودیوں کی ذات سے اللہ کو نفرت نہیں تھی، یہودیوں کے اعمال سے اللہ کو نفرت تھی۔ بندے تو وہ بھی اللہ کے تھے، بندے ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ کو ہم سے محبت ہوگی تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، اور اگر نفرت ہوگی تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، حالانکہ پوری کتاب کے حافظ تھے، لیکن فرمان کو ایک حصہ دیا گیا تھا، مطلب وہ من کی باتیں، مطلب کی باتیں لے لیتے تھے۔ ان کی برائی کیا تھی؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ انہوں نے ایمان رکھا وہاں مکہ مکرمہ میں جبت نامی اور طاغوت نامی دونوں بتوں کو جو سجدہ کیا نا، تو سجدے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ابو سفیان کو کہنے لگے یہ کافر لوگ، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ جو تمہارا طریقہ ہے نا یہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر ہے، تمہارا طریقہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ آج اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی، دیندار طبقہ، تبلیغی اگر کوئی غلط حرکت کر لیتا ہے تو ہمارے ماشاءاللہ خسرے قسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تو ہم اچھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے تو ہم اچھے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ معاملات وہیں سے ہیں، اپنے مفادات کے لیے۔ اگر میرا بیٹا گالی دیتا ہے، اگر میرا بیٹا غلط کام کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں طرفداری کروں اپنے بچے کی، جو شریعت کا حکم اس کو بیان کیا جائے، شریعت کا حکم ہے اس کو، نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی میرا فلاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی طریقہ تو ان کا بھی تھا، اپنے مفادات کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا، اپنے مفادات کے لیے ہم بھی اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوری۔ لعنت کا مطلب دوری۔ اگر لعنت کا لفظ کسی کافر کے متعلق آ جائے تو مراد ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا،
اور اگر لعنت کا لفظ اگر کسی مومن مسلم کے بارے میں آ جائے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ سزا کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے وہ کافر والا جھوٹا تو نہیں، اس لیے کہ اگر اس کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری والا، لیکن اگر کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے تو مراد یہی ہوگی کہ جھوٹ کی پاداش میں اس کو سزا بھگتنا پڑے گی، سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض مواقع پر لعنت کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اپنے والدین کو تو گالی کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم اگر کسی اور کے والد کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ابا کو گالی دے گا، تو گویا کہ اپنی زبان سے ہم نے اپنے باپ کو گالی دے دی۔ تو جب یہ گالی دے دی گئی تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق لعنت ہمارا پیچھا کرے گی۔ جو لعنت پیچھا کرے گی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی بنیاد پر ہمیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو لعنت نہیں دینی چاہیے، لعنت دینی چاہیے، بولو لعنت۔ اللہ ہم سب کو لعنت سے بچائے، اللہ ہم سب کو لعنت سے بچائے۔ لیکن گالم گلوچ کے اندر ہم یہ لعنتیں اپنے ذمے میں لیتے رہتے ہیں، اپنے ذمے میں لیتے رہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اس عورت پر لعنت ہے کہ جو بال لگاتی ہے، اور اس پر بھی لعنت ہے جو لگواتی ہے۔ عورتیں بالوں کو بڑا کرنے کے لیے ان بالوں کے ساتھ بالوں کو جوڑ دیتی ہیں، تو جوڑنے والا عمل کرنے والی بھی یا جس کے بال جوڑے گئے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو خود جڑوا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی خواتین کے بارے میں کہ جو دانتوں کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت برسائی ہے۔ عورتیں جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، اندر کلر وغیرہ بھرتی ہیں، تو بھرنے والی اور بھروانے والی دونوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہماری جو KPK کی پٹی ہے اس کے اندر اکثر خواتین کے ہاتھوں پر یا ان کی ٹھوڑی پر اور یا ان کے مردوں کے ہاتھوں کے اوپر بھی یہ گند موجود ہے۔ تو پیغمبر کی لعنت ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لیں اور اس کو ختم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر مر بھی جائیں گے تو لعنت ہمارا پیچھا کرتے ہوئے قبر میں جائے گی۔ یہ بھی وہ گناہ ہے جو اس سے کہ داڑھی منڈے کا گناہ ہے کہ داڑھی مونڈتے مونڈتے مر جاتا ہے، قبر میں بھی جائے گا تو داڑھی منڈے کا وہ جو گناہ ہے اس کے ساتھ جائے گا، یہ والا گناہ بھی ساتھ جائے گا۔ زنا ساتھ نہیں جائے گا، زنا ساتھ نہیں جائے گا، لیکن داڑھی مونڈنے کا گناہ ساتھ جائے گا۔ وہ جو انگریزی کٹ بال رکھتے ہیں ماشاءاللہ برگر بچے ہیں، برگر یہاں سے تھوڑا سا تھوک لگا کٹوا دیا، یہ بھی ساتھ ہی جائے گا، یہ بھی عمل بھی ساتھ جائے گا۔ اس بنیاد پر اپنے آپ کو انسان بنائیں، اپنے آپ کو انسان بنائیں، اس لیے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ سورۃ الملک آپ حضرات نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سعودیہ میں کھا پی کے آئے ہیں، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے فرمایا وہ ذات ایسی ہے خلق الموت والحیات کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، اللہ میاں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ پہلے زندگی کا نام لیتے پھر موت کا لیتے، بھئی بندہ زندہ ہوگا تو مرے گا، اگر بندہ پہلے مرے گا تو زندہ کیسے ہوگا؟ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی اللہ پہلے زندگی کا نام لیتا پھر موت کا نام لیتا۔ بات جو عقل میں جو بات آ رہی ہے، اس لیے کہ بندہ زندہ ہوگا تو مرے گا، ایک بندہ ویسے مرا ہوا تو وہ کہاں سے مرے گا؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بڑوں کی قبروں پر، انہوں نے قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ جس بندے کو مرنے کا غم ہی نہیں ہے، وہ کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں، تو وہ بندہ کبھی بھی غلط کام نہیں چھوڑے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے کے اندر موجود تھے تو لوگ باتیں کرتے ہیں کون مرا؟ حضرت والا نے ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، فرمانے لگے پیچھے پلٹ کر کہ بھیا یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ اور بعد میں کہا کہ برخوردار یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے،
یہ باتیں اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنے گئے، آج وہ گیا کل مجھے جانا ہے۔ تو ہمارے سامنے کتنے جنازے آتے ہیں کہ نہیں، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ سوال کہ داڑھی مونڈنا فرض ہے واجب ہے، اس بات کو غرق کریں، یہ صرف بتلا دیں کوئی ایک نبی داڑھی منڈا گزرا؟ بولو، کسی ایک نبی کی داڑھی مٹھی سے کم ہوئی؟ کسی صحابی کی ہوئی؟ بولیے، نہیں ہوئی نا۔ تو پھر اس میں سوال جواب کرنا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تھوڑا سا یہاں تک کہ یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ والا، اس کو بچہ ریش کہتے ہیں، یہ بھی داڑھی کے حکم میں آتا ہے۔ کس کے حکم میں آتا ہے؟ داڑھی کے حکم میں۔ تو یہاں سے مرنے کے بعد فوجی کٹ جنہوں نے کروائی ہے تو حوض کوثر تک وہاں نائی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ جو بال جیسے ہوں گے ایز اٹ از، نہ جسم بڑھے گا کہ ٹکنے قد والا مرے وہ لمبا ہو جائے، نہیں، سارے ایز اٹ از اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ تو وہاں سے پیغمبر دیکھیں گے کہ یار میں نے تو زندگی میں 3 طرح سے بال کٹوائے تھے، یا تو میرے یہاں تک تھے، یا یہاں تک تھے، یا یہاں تک تھے، یہ ماشاءاللہ تیسر والا آیا ہے اور رشید نائی سے فوجی کٹ کروایا ہے۔ ہاں، کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے جواب؟ بولو، برا نہیں منانا۔ اور باقاعدہ ان بالوں کی تو پیغمبر نے ممانعت فرمائی ہے، یہاں سے لے لو، بعض جگہوں سے بڑے اور بعض جگہوں سے چھوٹے۔ تو پیغمبر کے سامنے فوجی کٹ میں جانا پسند کریں گے؟ بولیے، یہ داڑھی کٹی ہوئی ہو جانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو پھر موت کا کوئی کنفرم ٹائم معلوم ہے کسی کو؟ بولو، نہیں ہے نا۔ تو پھر تیاری کب کریں گے؟ ابھی تو جی بڑے ہوں گے جی۔ ہماری والی بھی شیخ چلی والا معاملہ ہے۔ شیخ چلی کو نوکری مل گئی تھی کسی ہول سیل کی دکان پر، شیخ چلی کو نوکری ملی ہول سیل کی دکان پر۔ اس زمانے میں یہ چنگچی رکشے بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی سزوکی وغیرہ بھی نہیں ہوتی جو مال وغیرہ پہنچائے۔ اس کو وہاں سے 2 کنستر کسی نے دیے، یہ میرے گھر تک پہنچانا، یہ 2 روپے مثال کے طور پر دوں گا۔ دونوں کنستر یہاں پہ رکھ کے اور راستے میں پلاننگ بنا رہا ہے، یہ 2 روپے ملیں گے، ان 2 روپے کی میں 2 مرغیاں لوں گا، وہ 2 مرغیاں پھر وہ انڈے دیں گی، ان انڈوں سے پھر بچے نکلیں گے، پھر مزید مرغیاں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ میرا بہت بڑا مرغیوں کا فارم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا یہاں تک کہ میں گھر بناؤں گا، پھر میں شادی کروں گا، میری شادی ہوگی، میرے بچے ہو جائیں گے، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ میرا بچہ میرے کندھے پر بیٹھا ہوگا اور مجھے کہے گا ابو مجھے 2 روپے دینا، اور میں کہوں گا نہیں دیتا۔ میں کیا کہوں گا؟ اس نے جب گردن ہلائی نا تو دونوں کنستر نیچے گر گئے، دونوں کنستر نیچے گر گئے۔ تو مالک نے اس کو ڈانٹا کہ ظالم نقصان کر دیا۔ اس نے کہا تمہارے تو خالی 2 کنستر گئے، میری پوری کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ معاملات ہمارے بھی تو، ہم بچے ہیں، بچہ بھی تو ابھی ہماری عمر ہی کیا جانیں گی، ابھی ہماری عمر ہی کیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم پہلے زندہ ہوئے پھر مریں گے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا کہ مر کر دنیا میں آتے ہیں، مر کر دنیا میں آتے ہیں، بہت سارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اور میں جس غلط فہمی کے شکار ہیں، اس غلط فہمی کی چادر کو اپنے اوپر سے ہٹا لیجئے۔ اسد صاحب، یہ مونچھیں جب یہاں پر علامت ہے کہ دماغ یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، برا مت منائیے گا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی نظر رحمت صرف اسی پر پڑے گی کہ جس کا چلتا پھرتا وجود محمد الرسول اللہ کے جیسے ہو۔ کہانی ختم ہے۔ باقی اللہ کے نبی کے علاوہ کا کوئی بھی معاملہ ہوگا تو کہانی کبھی بھی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی، کون سا لعنتی کام ہے جو نہیں ہو رہا، جس کی بنیاد پر ہمیں IMF کے سامنے منتیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود منتیں کس کی کر رہے ہیں؟ امریکہ بابا، کس کی کر رہے ہیں؟ یہی ہے کہ جب اللہ مددگار نہیں ہے تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 21% سود ہم ادا کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ 21%، 1% پر 36 مرتبہ سگی ماں سے زنا کا گناہ، 21% پہ کتنا ہوگا؟ سوچئے تو صحیح جناب والا۔ اگر ہم توبہ کر لیں، ہم یہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں، پارلیمنٹیرین کو دیکھتے ہیں، بھائی وہ تو کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اگر باز آ جائیں، اگر ہم باز آ جائیں، نمازیں پڑھ لیں، توبہ کر لیں، اپنی زندگی سے لعنتی کاموں کو دور کر لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہاں پر عمر بن عبدالعزیز جیسے بندے آ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ام لہم نصیب من الملک،
اب مسلمانوں سے یہودیوں کی چڑ تھی، کس بات کی چڑ تھی؟ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، لیکن معاملہ ایسا نہ ہوا، تو حسد کی بنیاد پر مسلمانوں کو وہ دبانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو خدا کی خدائی میں سے کچھ حصہ مل گیا؟ مطلب یہودیوں کو خدا کی خدائی میں سے کوئی حصہ مل گیا؟ کیا بولا؟ کیا کس کو؟ خدائی میں سے ان کو کوئی حصہ مل گیا؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو خدا کی خدائی میں سے کوئی حصہ مل گیا کہ وہ مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے؟ اگر ایسا ہو جاتا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو لوگوں کو ایک تل برابر بھی کچھ نہ دیتے، معمولی سے معمولی چیز بھی نہ دیتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ کسی نے اچھا لکھا تھا فیس بک پر، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، امیر کو بھی غریب کو بھی، ورنہ امیر لوگ کہتے بیچارہ غریب تھا اس وجہ سے مر گیا۔ آج ہم میں سے بھی کتنے لوگوں کے پاس مال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہماری جہنم بھرتی رہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ ابھی جیسے رمضان آئے گا ماشاءاللہ راشن کے کارٹن آئیں گے۔ بھائی رمضان میں راشن دینے کا کیا مطلب؟ پورا سال لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ بولو، پورا سال لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا۔ یہ رمضان کے اندر کی واللہ میں یاد آ جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں جا کر چیک کریں، حالیہ مہنگائی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آئے روز کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی؟ بچوں کو بیچا جا رہا ہے، آئے روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو معاملہ تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے نا۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے ہمیں ملے، ہمارے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھپیاں لگا کے رکھو یہاں پر، لیکن دینا کسی کو نہیں ہے۔ تو غلط ہے کہ نہیں بھیا؟ اگر وہ کر رہے تھے غلط تو ہم کر رہے ہیں تو جائز ہوگا؟ میں پھر یہی کہوں گا، اعجاز سے لے کر یہ حماد تک کوئی قسم کھانے کو تیار ہے کہ ہماری روزانہ کی روٹی پوری کی پوری لگ جاتی ہے، بچتی نہیں ہے؟ کوئی ہے قسم کھانے کو تیار؟ لالا زرین کوئی ایک بھائی گلال کھڑا ہو کر کہہ دے کیا جو صوبہ ہمارا پکتا ہے وہ پورا کا پورا ختم ہوتا ہے؟ سالن روٹی بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ بولو بچتا ہے نا؟ تو خدا کے بندو جو بچتا ہے وہی اٹھا کر دے دیں۔ سابق مفتی اعظم پاکستان ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ہمیں 2003 میں 4 میں یہ سبق سکھایا تھا، اگر تم کسی کی مدد اثر نو جیب سے نہیں کر سکتے تو شریعت کی بیان کردہ تعلیم کے مطابق اگر تم کھانا کھاؤ طریقے سے کھاؤ، جو تمہارا کھانا تمہارا پیٹ بھر گیا باقی کھانا لے جا کر کسی کو دے دو۔ دارالعلوم کراچی کے اندر باقاعدہ بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہیں، طلبہ اپنی ضرورت سے باقی ماندہ صاف روٹی اور صاف سالن ان دیگچوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ برابر میں شرافی کوٹ ہے، اور وہاں دارالعلوم کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے خاموشی سے آ کر اپنے مطلوبہ مقدار اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرا چارجز تو نہیں دینے پڑتے نا؟ تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، اگر ہر بندہ اپنے پڑوس کے حوالے سے یہ کر جائے تو خدا کی قسم کوئی بھی بندہ قیامت والے دن یہ شکایت نہیں کرے گا کہ میرے پڑوس نے میری خبر گیری نہیں رکھی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جی ہاں۔ فرمایا کہ ہم یحسدون الناس، کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اعلیٰ اس بات پر ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، سو ہم نے ہی دیا تھا ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان یہودیوں کو بڑی بڑی سلطنتیں بھی دی ہیں۔ تو یہودیوں کو یہ بات، یہودیوں کا یہ جو معاملہ ہے اس کو نقل کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اندر اگر یہ خرابیاں پاتے ہو اپنا جائزہ لے کر اپنے من سے ان برائیوں کو دور کر لیا جائے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پر